बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीम भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, गैर कानूनी शिकार के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में कुछ अहम तरीन शख्सियात हैं जिसकी वजह से ये मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया है। सोशल मीडिया पर बड़े हाई लेवल के ऊपर इसको डिस्कस किया जा रहा है और इस मुकदमे को कुछ और मामलात के साथ जोड़ा जा रहा है या जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील आपके सामने मुकम्मल जो उनसे वो रखते हैं। ये नाजरीन 28 मार्च 2026 को थाना सदर यजमान में एक FIR दर्ज की जाती है। ये FIR एक गैर कानूनी शिकार के हवाले से है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसका मुद्दई है। वो एक वाक़े का इसमें ज़िक्र करते हैं कि 7 अफराद उनसे हैं वो मुख्तलिफ़ डालों के अंदर वहाँ पर गैर कानूनी शिकार जिसमें तीतर और हिरन वगैरह है उसमें वो जो उनसे मसरूफ़ थे और उसमें वाइल्ड लाइफ की टीम जो उनसी है वो मौके के ऊपर पहुँचे तो वो टीम जो गैर कानूनी शिकार करने वाले शिकारी थे वो टीम को देख के मौके से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसकी जो अहमियत है ये तो रूटीन का गैर कानूनी जो उनसे शिकार के मामला बेशुमार आपके सामने आते ही होंगे और ये सिलसिला चलता रहता है। ये बड़े बड़े लोगों का शौक़ है, बड़ा जो जिसे कहें कि ब्यूरोक्रेट साहब का हो या मौजूदा हो, सियासतदान हो या और बड़े बड़े जितने भी जिसे कहें शराफिया का बेसिकली ये शौक़ होता है। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि FIR जो होती हैं या जो पकड़ में आते हैं वो नॉर्मल शिकारी जो होते हैं जो कोई बहुत ज़्यादा जो हाई फाई नहीं होते लेकिन उनका जो है पेशा वो शिकारी का ही होता है। वो गैर कानूनी शिकार करते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर FIR जो उनसे वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो बड़े बड़े नाम होते हैं, जो बड़े बड़े किरदार होते हैं, वो जो हमारा एक निज़ाम कानून है कि वो हमेशा इस्तिस्ना उनको हासिल होता है, वो हमेशा उससे बच निकलते हैं, उनके नाम नहीं आते। लेकिन इस FIR में नाजरीन कुछ बड़े नाम आए हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट साहब का जो से हैं उनके नाम दिए गए हैं। वो कौन है ये आपको हम FIR जो सी है ये पढ़कर जो से ये सुनाते हैं। ये FIR नंबर 356 है नाजरीन, थाना सदर यजमान की। इसमें वो बताते हैं कि जी SHO साहब थाना सदर यजमान, उन्वान दरख्वास्त बर इंदराज मुकदमा जनाब आला गुजारिश है कि मन अहमद नवाज गाइड वाइल्ड लाइफ रेंजर हमरा मुलाजमीन हाकिम खान मोहम्मद अकरम जावेद मोरखा 28/3/2026 को वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट लाखन पर मौजूद थे। मुखबर ने इतला दी कि शहजादी चौक की सिम से 2 अदद डाले जिसमें एक स्याह रंग का डाला और दूसरा सफ़ेद रंग का डाला बिला नंबरी गैर कानूनी शिकार तीतर व हिरन में मसरूफ़ हैं। इतला मिलने पर मज़कूरा बाला मुलाजमीन मन मज़कूरा बाला जाए वकूफ़ पर पहुँचे तो 7 शिकारियों को नाजायज़ शिकार में मसरूफ़ पाया। अमले ने जब मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की तो मज़कूरा मुलजमान हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। 2 किस मुलजमान की शनाख्त मौके पर फरार होते हुए हो गई। उनमें एक अयूब खान घल्लू वल्द मलिक अफजल और दूसरे मुलजम राहील अहमद सदीकी वल्द मोहम्मद खामिल सकना सेटल टाउन बहावलपुर पहचान लिया। 5 मुलजमान नामालूम की शनाख्त ना हो सकी। उसके बाद फिर वही है कि गुजारिश है कि इनके खिलाफ मुकदमा फला फला जो है वो दिफा के तहत जो है वो दर्ज किया जाए। ये मुकदमा दर्ज हो गया नाज़रीन। इसमें जो राहील अहमद सदीकी साहब हैं ये एक इंतहाई नामवर और एक बड़े ही जिसे कि दबंग किस्म के ब्यूरोक्रेट ये साहब का रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये फायज रहे हैं। ये पर्सनल स्टाफ ऑफिसर CM पंजाब भी रहे हैं। इसके बाद और भी CM ऑफिस के अंदर बहुत से मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ की जो सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और सेक्रेटरी दीगर मुख्तलिफ जो उनके सेक्रेटरीज़ होते हैं उन पर भी ये फायज रहे हैं और भी ये पंजाब की मुख्तलिफ बड़े ओहदों के ऊपर ये अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे चुके हैं। बड़ा अच्छा इनका नाम है, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आज तक कभी कोई नेगेटिव चीज़ इनके हवाले से सामने नहीं आई। तो इनके ऊपर और उनके साथ जो दूसरे साहब हैं वो भी बताते हैं कि साहब का ब्यूरोक्रेट है और ये इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो
گیا ناظرین، اور اس حوالے سے یہ بڑی اہم معاملہ ہے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ راحیل احمد صدیقی صاحب کوئی شکاری جو سے وہ شوق کی طبیعت نہیں رکھتے تھے، شکار کا کوئی ان کو اتنا شوق نہیں تھا، کبھی ماضی میں بھی ان کا نام اس حوالے سے نہیں سنا گیا، یہ اچانک وہ کیسے شکار پہ چلے گئے اور اس معاملے کے اندر جو سے ان کا نام آ گیا۔ تو یہ ایک اہم ترین ناظرین یہ مقدمہ ہے، اور اس کی اہمیت آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف جو یہاں پر ہے علی عثمان صاحب، ان سے ہم نے رابطہ کر کے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ واقعی ہوا ہے، لیکن جب ہم نے ان سے ایف آئی آر کا پوچھا تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایف آئی آر ہمارے پاس ابھی دستیاب نہیں ہے، اور پتہ نہیں شاید یہ ہمیں دی جاتی ہے یا ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بڑی ہائی فائی ایف آئی آر ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو جیسے ہائی فائی ایف آئی آر تھانوں میں ہوتی ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، ان کو باہر نہیں نکالا جاتا، تو شاید یہ اس طرح کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، ابھی تک ہمارے پاس رہی ہے۔ پھر ہم نے ڈی پی او آفس سے اس بارے میں رابطہ کیا، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ بڑی اہم اور بڑی ایف آئی آر ہے، ہمیں اس کو کسی کو بھی بتانے یا دینے کے لیے ڈی پی او بہاولپور کی اجازت درکار ہے، تو ہم پہلے ان کی اجازت لیں گے، اور انہوں نے اگر اجازت دی تو پھر ہم اسے میڈیا میں یا کسی اور کو وہ دیں گے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی ایف آئی آر یہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے بیسیکلی بیک گراؤنڈ جو اس کا بتایا جا رہا ہے ناظرین، کیونکہ راحیل احمد صدیقی صاحب جو ریٹائر بیوروکریٹ ہیں، وہ اس وقت جو بہاولپور اسٹیٹ کا ایک انتہائی بڑا تعلیمی ادارہ ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کی شناخت ہے، وہ ہے صادق پبلک اسکول، اس کے جو بورڈ آف گورنر ہے اس کے بھی یہ ممبر ہیں، بڑے متحرک اور بڑے مضبوط ممبر ہیں، ان کے سارے معاملات صادق پبلک اسکول کے اس میں ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے یہ معاملہ کہ چونکہ صادق پبلک اسکول میں پرنسپل کی سیٹ خالی ہے، اور اس کی سیٹ کے اوپر باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ دی جا چکی ہوئی ہے، اور اس کی سیکورٹی کا عمل جاری ہے، اور آگے پرنسپل کی تعیناتی کا پروسیس ہونا ہے۔ تو اس کو ایک اس لحاظ سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ یہ کسی ایسی شخصیت کے خلاف جن سے یہ جا رہے تھے کہ جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرنسپل بنے، تو ان شخصیات کی وجہ سے جن سے ان کے اوپر یہ مقدمہ جن سے یہ درج کیا گیا، ان کو ملوث کیا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال بالکل ہی جسے کہیں کہ کوئی قابل قبول یہ لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ جس طرح کی جو ہے وہ جو سی ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ صادق پبلک اسکول میں پرنسپل کی تعیناتی کا ایک اپنا پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، ان کا پورا بورڈ آف گورنر ہے، اور ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بڑے میرٹ کے اوپر وہاں پر جو ہے پرنسپلز کی تعیناتی جو ان سے وہ کی جاتی ہے۔ ابھی جو سابقہ پرنسپل تھے وہ برطانیہ سے ان کی سلیکشن کی گئی تھی، وہ انگلینڈ کے رہائشی تھے، غیر ملکی تھے، اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، جس پر ابھی فی الحال قائم مقام پرنسپل کے طور کے اوپر جو ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے ریگولر پرنسپل کی تعیناتی جو سی ہے اس کے حوالے سے اس کو سیاسی بنانے کے، اس واقعے کو سیاسی بنانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے اس کے حوالے سے راحیل احمد صدیقی صاحب کو بارہا کال کی کہ ہم ان سے ان کا اس بارے میں موقف لے سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ان کو میسج ڈراپ کیا کہ وہ اگر اس بارے میں اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہیں تو ہم اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے ان کا موقف سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اب بھی یہ فورم ہر وقت ان کے لیے حاضر ہے کہ وہ جس ٹائم چاہیں وہ اس حوالے سے اپنا موقف جو ان سے وہ دے سکتے ہیں، جسے ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اسی طرح ہم نے پرنسپل جو قائم مقام ہیں صادق پبلک اسکول کے، ان سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ہم نے کالز کی کہ ان سے ہم اس بارے میں کوئی تھوڑی سی معلومات لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، آیا اس میں کوئی سچ یا حقائق اس میں کوئی ہیں، یا یہ صرف اور صرف ایک جسے کہیں کہ پراپوگنڈا ہے۔ تو بہرحال ہمارا رابطہ نہ پرنسپل صاحب سے ہو سکا اور نہ ہی راحیل احمد صدیقی صاحب سے ہو سکا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہے، بڑا جو سا یہ مقدمہ ہے جس میں سابقہ بیوروکریٹس جو سے ہیں وہ شامل ہیں، ان میں 5 ابھی نامعلوم ہیں جن کے بارے میں وائلڈ لائف کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات میں اور انویسٹیگیشن میں بقیہ کے نام جو سے ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ریکوری ان سے کسی قسم کی نہیں ہوئی، کوئی وہ شکار کر نہیں چکے تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ان سے وہ نہیں تھی، وہ موقع سے فرار ہو گئے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی شکار کیا ہوا تھا، کوئی ریکوری ہوئی تھی، یا وہ وہاں پر کچھ چھوڑ کے جو ان سے فرار ہو گئے۔ تو ایسا ابھی تک بڑا جسے کہیں کہ یہ پیچیدہ سا معاملہ
بن چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سی ہے وہ انویسٹیگیشن جو سی ہے وہ ہوتی ہے تو اس کے جو اصل حقائق ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ تھا, ایک بڑی اہم خبر تھی, ایکسکلوزیو خبر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بٹی کو اجازت. اللہ حافظ.